آغا محسن قراتی کے جن کا بس انہوں نے خطابت چھوڑ دی ہے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے مفسر تھے، لیکن اپنی زندگی کے بالکل آخری مرحلے کے اندر آ گئے. بڑی خدمات ان کی پروردگار انشاءاللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے، صحت و تندرستی نصیب فرمائے. اور انہوں نے ایک بڑی بہترین تفسیر لکھی ہے، تفسیر نور کے نام سے، جو اردو زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ جب میں ابتدائی زمانے میں خطابت کا میں نے آغاز کیا تھا اور لوگ سنا کرتے تھے، تو ایک مدرسے سے جو مشہد کا مدرسہ تھا وہاں سے مجھے اپرچونٹی ملی کہ میں ان کے مدرسے میں جاؤں اور ان کے طالب علموں کو خطابت سکھاؤں. میں ان کے حکم کے مطابق وہاں پہنچ گیا. پہلے سے معاملات طے ہو چکے تھے اور معاملات طے کرنے والوں نے کہا تھا کہ قبلہ ہم آپ کو رہائش تو دے سکتے ہیں، آپ کے کھانے پینے کا تو خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن باقی کچھ ہم اضافی ہدیہ نہیں دے سکیں گے. تو کیا آپ یہاں پر آ کے خدمات انجام دیں گے؟ اتنا خلوص تھا اس بندے خدا کے اندر. کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اگر ہماری رہائش کا انتظام کر دیا بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. گئے یہ مشہد اور وہاں پر طالب علموں کو خطابت سکھانے لگے. پھر کہتے ہیں کہ مولا رضا کے حرم میں گئے اور کہا اے مولا رضا، مجھے زندگی میں ایک بار توفیق ملی ہے کہ میں اپنے خلوص کو چیک کروں، آپ میری نصرت فرمائیے گا کہ میں اپنے خلوص پر باقی رہوں، کہ یہاں پر میں صرف رہوں گا اور کچھ مجھے معاوضہ نہیں دینے والے ہیں. آپ مجھے مدد کیجئے گا کہ میں خلوص باقی رہے. کہتے ہیں کہ کچھ دن میں نے یہ ذاکری کلاس پڑھانا شروع کی. لوگ آتے تھے، بچے آتے تھے، سیکھتے تھے، اور چھوٹا سا ایک کمرہ تھا. اس ذاکری کلاس کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا تھا، ظہرین کا وقت، اور میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا. ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ ذاکری کلاس بہت عروج پکڑ گئی اور طالب علموں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. مجھے بھی اندر سے خوشی محسوس ہوئی کہ ماشاءاللہ سے اب لوگ قدر کر رہے ہیں میری، اور آہستہ آہستہ کلاس بڑھنے لگی. ایک دن جب نماز کا وقت ہوا اور میں کلاس پڑھا کر باہر نکلا اور حرم کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ کچھ طالب علم مجھ سے آگے چل رہے ہیں اور وہ بھی حرم کی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ میرے ہی شاگرد تھے، وہ آگے چل رہے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا استاد پیچھے چل رہا ہے. مجھے پوری توقع تھی کہ یہ غلط فہمی میں اور نادانی کے اندر آگے چل رہے ہیں، ورنہ ان کو اگر پتہ چل جائے گا تو یقیناً وہ میرے احترام میں پیچھے ہو جائیں گے، میرے ساتھ ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ مولانا آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں. اچھا، آپ جو جا چکے ایران کے اندر انہیں معلوم ہے کہ ایران کے اندر بڑے ادب اور احترام کا خیال رکھا جاتا ہے. اتنے ادب و احترام کا خیال ہے کہ اگر انسان کوئی چھوٹی سی چیز بھی دکاندار سے خریدنے کے لیے بھی جائے گا تو پہلے سلام کرتا ہے. پھر ایک جملہ فارسی زبان میں کہا جاتا ہے خستے نہ باشی، یعنی آپ تھکیے گا نہیں جو میں آپ کو کام دینے والا ہوں، حالانکہ اس کو کام دینے کے بعد پیسے ملنے والے ہیں. اور سامنے سے وہ بھی جواب دیتا ہے سلامت باشیدہ، آپ بھی صحت و سلامتی کے ساتھ رہیے. اتنے ادب و احترام کا وہاں پر خیال رکھا جاتا ہے. تو اس احترام کے ماحول کے اندر ان کو یقین تھا کہ یہ سامنے جو چل رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہ میں پیچھے موجود ہوں. اتفاق ایسا ہوا کہ خدا نے ان کا امتحان لیا. کہا خدا نے میرا امتحان لیا کہ طالب علم آگے چلتے چلتے پیچھے مڑا، اور پیچھے مڑ کے جو استاد کو دیکھا اب ان کو یقین ہو گیا کہ ابھی وہ آئے گا، معذرت کرے گا اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے گا. کہ مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا اور جیسے مجھے جانتا ہی نہیں آگے بڑھ گیا. مجھے بڑا تعجب ہوا ہے، یہ معاوضہ نہیں دیتے نہ دیں، اجرت نہیں دیتے نہ دیں، ان کے طالب علم کیسے ہیں، ان کے شاگرد کیسے ہیں کہ احترام بھی نہیں کرتے. بڑا غصہ آیا مجھے، اور میں مولا رضا کے پاس جا کر شکایت کرنے والا تھا کہ مولا رضا میرا خلوص اب انتہا کو پہنچ گیا ہے کہ میں ان کو پورے خلوص کے ساتھ بغیر اجرت کے پڑھا رہا ہوں، یہ ایک شکریہ کا لفظ بھی نہیں کہتے. کہ جب میں یہ شکایت کرنے کے لیے مولا رضا کے پاس جا رہا تھا تو مجھے سورہ دہر کی آیت یاد آئی. کیونکہ مفسر قرآن ہے لہٰذا ان کو یہ سورہ دہر کی آیت یاد آئی کہ اہل بیت وہ ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اہل بیت جب کوئی چیز دیتے ہیں نہ کوئی معاوضہ لیتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں. اتنا بڑے انسانیت کا درس دیا ہے. یہ ہے سورہ انسان کا انسان جو نیکیوں پر نیکیاں کرتا جاتا ہے اور دنیا کی فکر نہیں ہے اسے. اس کی نگاہ میں صرف رب العالمین کی ذات ہے. اور جو ایسے زندگی گزارنے والا ہوتا ہے کہ جس کی نگاہ میں صرف خالق کائنات رب العالمین ہوتا ہے تو چاہے وہ فقر و فاقے کے اندر ہو تب بھی خوش ہوتا ہے.
اور اگر وہ مالدار اور ثروت مند ہو جائے تب بھی وہ باغی نہیں بنتا. توجہ رکھیے گا، یہ بہت میں نے قیمتی جملہ ہے جو آپ کی خدمت بیان کر دیا. دونوں کنڈیشنز کے اندر ہمیشہ اعتدال میں رہتا ہے اور پرسکون رہتا ہے.